یہ بتا دیں کہ ان حالات میں جو ہم نے دیکھا پورا بجٹ تھا، میکسیمم یہی ہو سکتا تھا، اتنا ہی ریلیف مل سکتا تھا ایک عام آدمی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو بجٹ ہے ایک IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے بجٹ ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی چیز دیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج بھی جو 2% پرائمری سرپلس کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے، فسکل ڈیفیسٹ آپ کا 3.6% ہے، تو یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنا ڈسپلن کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی ڈیٹ کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک گروتھ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اب جس طرح عارف حبیب صاحب نے اس کو انڈورس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، تو اس کے اندر ایک چیز ان کو میں ایڈ آن میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو سپر ٹیکس ہے ایکسپورٹرز کے اوپر، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ جو 500 ملین سے ابو تھا کہ وہ 10 سے 8% ہے، وہ نان ایکسپورٹ کے لیے، لیکن ایکسپورٹرز کے لیے سپر ٹیکس کو ٹوٹلی ابالش کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہیں کہ 1.25% پہ ان کا ٹیکس آ گیا فرام 2.25%، اسی طرح ہم نے جو 7500 لائنز کے اوپر ہم نے جو ٹیرف ریڈکشن کی ہے، تو جو ایکسپورٹ ہے وہی اس ملک کی معیشت کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے گی۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے اس ملک میں ہائی گروتھ دیکھی ہے، 6% تک گروتھ جو ہے وہ کافی دفعہ ہوئی ہے، لیکن ایسی گروتھ جو آپ کو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے دے اور پھر وہ سسٹینیبل نہ ہو، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ابھی پچھلے سال میں 3.7% ہم نے گرو کیا ہے، اینڈ دیر از آلموسٹ نیگلیجبل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اسی طرح یہ 4% کو بھی ہم ود کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، ہم اس کو اچیو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی سیکٹر جو ہے وہ ایک 30-40 انڈسٹریز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، تو وہاں دس از اے بگ انڈیکیٹر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک انڈسٹری کو جو ہے وہ پش کرے گا۔ اس میں پراپرٹی سیل پرچیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز کو ریڈیوس کیا گیا ہے۔ پھر جو CVT اوورسیز پاکستانیز کو لگتا تھا 1%، جو کہ ایک پرانا مسئلہ چل رہا تھا، اس کو ہم نے ابالش کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈرائیو کریں گی ڈومیسٹک اکانومی کو، اور اس سے آپ کو ایک جو ہے وہ ہیلدی چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح شپنگ انڈسٹری تھی ہماری، وہ تقریباً جو ہے وہ اس میں 18% سیل ٹیکس تھا، اس کو ہم نے زیرو کیا ہے۔ تو یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں تھوڑی سی بھی اسپیس ملی ہے تو ہم نے انڈسٹری کی طرف فوکس کیا ہے کہ ہم انڈسٹری کو ریلیف کریں۔ اور پھر جو ہائی لائٹ ہے وہ آپ کا سیلریڈ کلاس ہے، اور اس کے اندر بھی جو 9% سرچارج تھا جو 7 ملین سے اوپر تھا، وہ اس کے اوپر بڑا ہیو اینڈ کرائے تھا، اس کو ہم نے بالکل ایلیمنیٹ کر دیا، ابالش کر دیا، اور جتنے بھی سلیبز ہیں اس کے اندر ایک ہیلدی ہم نے جو ہے ریڈکشن کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اپنی سوشل سپینڈنگ جو ہے اضافہ کیا ہے، اور اس کے اندر بھی ہم ایک میسو چینج جو فائنانس منسٹر نے اناؤنس کی ہے کہ جو الیکٹریسٹی کی سبسڈیز ہیں وہ 2027 سے بسپس کے ذریعے جو ہے ان کو ڈائریکٹلی پے کیا جائے گا۔ تو جو انڈسٹری کراس سبسڈائز کر رہی ہے لائف لائن کنزیومرز کو، وہاں سے بھی اسپیس جنریٹ ہوگی کہ ہم انڈسٹری کو جو ہے وہ کوئی بہتر ٹیرفز دے سکیں۔ 115 ارب سے زائد کا اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتا دیں آج کا بجٹ مجموعی طور پر کیسا رہا؟ اس کو ایک عوام دوست بجٹ کہہ پائیں گے آپ؟ کیونکہ آلریڈی IMF کا پروگرام تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں، مڈل ایسٹ کی جنگ تھی، پاکستان ایک بڑا فلڈ جو ہے اس کو فیس کیا، اس کے اثرات بھی یہاں ریفلیکٹ ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ مجھے وہ اصل میں ایک شعر یاد آ گیا اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے، ایک شعر، وہ کہتے ہیں: ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کے ملے داد، یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ انہوں نے اس بجٹ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے گند کیے، جو گند نہیں کیے ان کی تو کم از کم داد دے دو۔ مطلب ہم نے پوری کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو ڈبونے میں، لیکن جو نہیں کیا ہم نے غلط کام، اس کی ہمیں داد دے دو، ورنہ تو ہم نے سارے غلط کام کیے۔ دیکھیں، میں آئی ایم ناٹ اے فائنانس گائے، میں جنرلی جب آپ ایک بجٹ بناتے ہو، جب آپ ایک گورننس کرتے ہو، آپ کے آگے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ عوام میں کس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے؟ جو سب سے زیادہ مارجنلائزڈ ہیں، جو پاورٹی لائن کے قریب ہیں یا اس سے نیچے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا ایم ہے جاب کریشن، کہ ان امپلائمنٹ کم ہو جائے۔ دوسرا ایم ہے کہ پاورٹی کم ہو جائے۔ پاورٹی کم ہونے کے لیے آپ کو ان کو سیفٹی نیٹس دینے ہوتے ہیں۔ جو سیفٹی نیٹ جو سب سے بڑا آف آل دا اکنامک شاکس، دا بگیسٹ شاک از وچ ٹیکس دا 50% از دی ہیلتھ شاک۔ ہیلتھ شاک میں جو ہم لوگوں نے ایک دیا تھا، صرف اس کو نلیفائی کرنے کے لیے انہوں نے وہ ختم کر دیا، وچ از دی صحت سہولت کارڈ۔ مجبوراً ابھی ان کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ انہوں نے بند کر دیا تھا۔ نمبر 2، اگر میں ٹارگٹ دیکھوں اس میں، تو دیکھیں
हम लोगों ने लेट्स से 2000 से ऑनवर्ड करके 2022 तक हम देखते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो पॉवर्टी है ना 69 से स्टार्ट होती है 2001-2 में, और वो कम होते होते 18.3% पे आ जाती है 22 तक आ जाती है. सो दैट मीन्स कि चाहे हम लोग अपना खसारे का बजट पेश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और हमारी पॉवर्टी कम हो रही है. ये दोनों चीज़ें कम हो रही है और साइमल्टेनियसली कम हो रही है. इसके बाद हम चाहे ये कह दें कि यार हमारा बजट वो डेफिसिट जो है ना ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, फिस्कल से ये वो सारी चीज़ें नंबर्स हैं जो इनको बहुत पसंद है. लेकिन उसका एंड और क्या हो रहा है, आपकी गुर्बत जो पहले 18% थी, मीन्स के हर 5 में से एक बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे था, आज हर दूसरा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है. उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट 5% थी, 5.4% थी, आज ऑलमोस्ट कहते हैं कि एवरी 3rd पर्सन इन अनएम्प्लॉयड. और मजे की बात यह है कि उसमें जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड एज कंपेयर टू द अनपढ़ आदमी. जो मास्टर्स जिसने किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिनीवा रवाना हुए हैं, जहां पर ईरान और अमेरिका के माबैन पाकिस्तान की सालसी में जो पूरा एक कहने के एग्रीमेंट जो इस्लामाबाद रिकॉर्ड भी आपने देखने को मिला था, अब उसके ऊपर प्रॉपर कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिसमें शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिनीवा अब से कुछ देर बाद रवाना होंगे. चलें जी डॉक्टर साहब. तो देखिए जब आप इन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो आपको पता है. अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि देखिए अभी हम स्टेबलाइज करें. पाकिस्तान में 40 साल से ये लोग बैठे हुए हैं. डू यू अंडरस्टैंड कि जिस दिन, अब मैं एज अ बिजनेसमैन बात करता हूँ और प्रॉब्ली आरिफ हबीब साहब जो बहुत सीनियर बिजनेसमैन है, वो उन्होंने बजट को अपने लिहाज से देख रहे हैं. लेकिन आपको पता है मैं ये पेंसिल बनाना शुरू करूँगा ना, मुझे इसके लिए सारा मटीरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा. पाकिस्तान में कोई रॉ मटेरियल इन्होंने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि पाकिस्तान किसी तरीके से अपना रॉ मटेरियल बना सके. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जो ही में बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होगी आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा. आप जो चीज, आप कपड़ा बनाना चाहते हैं आपको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ता है. आप कुछ चीज बनाना चाहे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले. सो दैट इज, देखिए ना मेरी बात सुने, आपकी पिछले 40 साल की जो पॉलिसीज हैं, 40 साल की पॉलिसीज ने उसने पाकिस्तान को चलने के काबिल नहीं छोड़ा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब अगर वो शख्स, आप लोग, आप जो हैं, आप हैं कोई बिजनेस करते हैं, ये भी खुद भी बिजनेस करते हैं. मैं कहता हूं इनके कंपनी, आरिफ हबीब साहब बैठे हुए बिजनेस करते हैं, इनके कंपनी का एक बंदा है, 2 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो दोनों डायरेक्टर्स खुद मालदार हो रहे हैं, लेकिन इनकी कंपनी पिछले 40 साल से खसारे में जाइए, उन डायरेक्टर्स का क्या करेंगे कि जो कंपनी खसारे में जा रही है लेकिन वो डायरेक्टर खुद मालदार हो रहे हैं, उनको वो फायर ही करेंगे ना. जब तक हम इन लोगों को फायर नहीं करेंगे आप ये पाकिस्तान नहीं ठीक कर सकते. एक आम आदमी डेफिनेटली देखता होगा कि अशराफिया जो है वो अमीर से अमीर तर होती जा रही है. एक आम आदमी का म्यार जिंदगी जिनका लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं थी, आजकल वो अरब पति कह रहे हैं, डिक्लेयर करें कि हम अरब पति हो गए हैं. 1-2 साल के